حضرت عبداللہ کی زندگی دیکھو، سیدہ آمینہ کی زندگی دیکھو، کہتی ہیں آمینہ کہتی ہیں عبداللہ میں بڑے نصیب والی ہوں، خدا نے تیرے جیسا جوان میرے مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ میں تجھ سے زیادہ نصیب والا ہوں، مجھے تیرے جیسی شریک حیات رب نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی کچھ ماہ گزرے تھے کہ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، چند ماہ گزرے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب کے پاس آتے ہیں، کہتے بابا جان میں بھی پردیس جانا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ کمانا چاہتا ہوں، آنے والا دور ایسا ہوگا میرے گھر میں بچہ ہوگا، اس کی بھی خواہش ضرورتیں ہوں گی، اس لیے میں پردیس جانا چاہتا ہوں۔ جیسے اتنی بات حضرت عبداللہ نے کہی ہے، والد نے کہا بیٹے میری طرف سے تو اجازت ہے، اپنی بیوی حضرت آمینہ سے اجازت لے لو۔ جیسے حضرت عبداللہ سیدہ آمینہ کے پاس آئے ہیں، کہتے آمینہ کہا جی کا پردیس جانے کی اجازت دو، میں کچھ کمانے جانا چاہتا ہوں، میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت آمینہ نے اتنا سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے سرتاج ابھی زندگی کے کتنے لمحے ساتھ گزرے تھے، ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تو دلوں کی حسرت مکمل لگی ہوئی ہے۔ عبداللہ بھی میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں، اتنی جلدی جدائی کی باتیں کر رہے ہو، آمینہ جلدی اجازت ہے، میں پھر واپس آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھائیں گے، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے محبت بھرے لمحے بھی بتائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کو اجازت دیتی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ پردیس جا رہے ہیں، جہاں تک حضرت عبداللہ نظر آئے ہیں، سیدہ نے کھڑے ہو کر کے اپنے سرتاج کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ دن بیت جاتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے، ادھر حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کی واپسی کے انتظار میں ہے۔ جب وہ وقت قریب آیا جس وقت میں حضرت عبداللہ کو پلٹ کر کے آنا تھا، حضرت آمینہ انتظار کر رہی ہے، وہ دن آنے والا تھا۔ آپ کہتی ہیں بابا کہا جی کہ میرے عبداللہ کا پتہ نہیں چلا ہے، چاہیے کسی سے پوچھو تو صحیح میرے عبداللہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کے انتظار میں سیدہ آمینہ کیا کرتی ہے، ایک دن گھر میں صفائی کی ہے، کھانے کے انتظام میں لگ جاتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا اے بیٹی آمینہ بتا تو صحیح یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا آج عبداللہ آ سکتے ہیں، میں اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، میں گھر میں انتظام کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت آمینہ نے کہا کہ ذرا پتا تو کیجئے کب تک عبداللہ آنے والے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب گھر سے نکلے ہیں، حرم شریف میں پہنچے ہیں، ابھی پوچھنا چاہتے تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ آپ ہی عبدالمطلب ہو؟ کہا جی۔ کہا ایک بڑی بڑی خبر ہے۔ کہا کیا خبر لے کے آئے ہو؟ کہ عبداللہ تمہارے بیٹے ہیں؟ کہا جی۔ کہا عبداللہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہا کس لیے؟ کہا راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے دل کو سنبھال رہے ہیں۔ آپ کے پاس خدا نے کئی بیٹے دیے تھے، خود کو تو سنبھال لیتے ہیں، لیکن دل کہتا کہ عبدالمطلب ذرا یہ تو بتاؤ، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دو گے؟ یہ سوچ کر کے آپ جب قدم گھر کی طرف بڑھاتے ہیں، ہر قدم اٹھتا ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زمین کو پھیلا رہا ہو، قدموں کو کسی نے پکڑ لیا ہو۔ اب گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمت جواب دے گئی ہے، اپنے دروازے پر آئے ہیں، جیسے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی ہے، سیدہ آمینہ دروازے پہ آ جاتی ہیں۔ آنے کے بعد کہتی ہیں ابا بتاؤ تو صحیح میرے عبداللہ کا پتہ چلا کہ نہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عبدالمطلب کی سرخ آنکھیں دیکھی ہیں، پھر چاہتی ہے حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں، کہتی ہیں اے آمینہ اے بیٹی اب کسی کا انتظار مت کرنا، جس عبداللہ کے انتظار میں تو شام و شام جاگتی ہے، دن بھر راہ تکتی رہتی ہے، اب وہ عبداللہ نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا ہے، کہتی ہے میرے پروردگار میرے شکم میں جو بچہ ہے ابھی اس نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ابھی اس نے باپ کو نہیں دیکھا، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا گیا، اے میرے پروردگار میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے۔ جیسے اتنا کہا آواز آتی ہے آمینہ پریشان نہ ہو، ہم تیرے بیٹے کو ناوارث نہیں رکھیں گے، ہم تیرے بیٹے کو کائنات کا وارث بنا کے دنیا میں پیدا فرمائیں۔